ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نہر پہ اپنے میلے کپڑے دھونے کے لیے گیا۔ میں نہر پہ پہنچا اور اپنے کپڑے میں کھول کے دھونے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دور سے نا میری نگاہ پڑی کہ ایک خوفناک بچھو، جسے پنجابی میں ٹھواں بھی کہتے ہیں، بچھو بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ انتہائی خوفناک بچھو تھا، کاداور تھا، جسیم تھا، اس کے ساتھ ساتھ انتہائی کالا، لگتا ایسا تھا کہ وہ خطرناک قسم کے زہر کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اب اس کی جسامت اور اس کی خطرناکی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا کہ وہ بچھو چلتے ہوئے اس نہر کے کنارے پہ گیا۔ نہر میں سے ایک مینڈک نکلا باہر اور وہ بچھو اس مینڈک کی پشت پہ سوار ہو گیا، کیونکہ بچھو جو ہے وہ تیر نہیں سکتا اور مینڈک پانی میں تیرنا خوب جانتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی حیران کن منظر تھا میرے لیے۔ اس منظر کو دیکھ کے میرے اندر بھی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ بھلا ایسا کبھی ہوا کہ مینڈک کی پشت پہ بچھو سوار ہوا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مینڈک نے نا نہر کے دوسرے کنارے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے بھی نہر کراس کی، دوسری سائیڈ پہ میں بھی چلا گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ مینڈک دوسرے کنارے پہ جا کے رک گیا اور اس مینڈک کی پشت پہ سے وہ بچھو نیچے اترا۔ نیچے اترنے کے بعد ایک سائیڈ پہ نا جلدی جلدی وہ بچھو چلنے لگا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں بھی اس بچھو کا پیچھا کرتے کرتے تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا ایک درخت تھا، جس درخت کے نیچے ایک آدمی، ایک انسان، ایک بندہ سویا ہوا تھا۔ اس کے منہ پر مکھیاں ہی مکھیاں تھی اور اس کی حیت لیٹنے کی، اس کی حالت دیکھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ شرابی ہے، نشئی ہے، نشہ کر کے سویا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اب میں اس انسان کو دیکھ رہا تھا، اس بچھو کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ درخت کی دوسری سائیڈ سے ایک سانپ دوڑتا ہوا آیا اور وہ اس انسان کے لیٹے ہوئے بندے کے قریب آ کے اسے ڈنک مارنے کا، ڈسنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کوئی روڑا بٹا اٹھا کے اسے بھگاؤں سانپ کو تاکہ بندے کو ڈس نہ لے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے کچھ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ جو خوفناک بچھو اتنی دور سے جس کا میں پیچھا کرتے ہوا آیا تھا، اس بچھو نے سانپ کے جسم پہ ڈنک مارا، ڈس لیا۔ اب یہ بچھو اتنا قداور اور اتنا زہریلا تھا کہ سانپ کو ڈستے ہی، اس بچھو کے سانپ کو ڈنک مارتے ہی وہ سانپ نیچے گرا اور تڑپتے تڑپتے میرے دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ اب جب سانپ مرا تو بچھو نے واپس پلٹنا شروع کیا، یہ واپس اسی جگہ پہنچا، وہاں اس کے لیے مینڈک اس کے انتظار میں تھا۔ یہ بچھو اس مینڈک کی پشت پہ سوار ہوا، دوسرے کنارے پہ چھوڑا، بچھو اپنے راستے چلا گیا اور مینڈک اپنے علاقے چلا گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کی قدرت پہ آشش کرنے لگا کہ اس سوئے ہوئے بندے کی جان اس سانپ سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے بچھو کو جو ہے نا وہ سہارا بنایا، بچھو کو وسیلہ بنایا اور بچھو کو اس بندے تک پہنچانے کے لیے مینڈک کو وسیلہ بنایا۔ اب کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا، بڑا خوش ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے قریب گیا، وہ اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب ساری بات بتائی نا تو اس آدمی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے بزرگ دیکھو میں کتنا بدقسمت ہوں کہ اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہوں، نشے میں دھت رہتا ہوں، عبادت نہیں کرتا، لیکن میرے سب کچھ عیوب میری ذات میں ہونے کے باوجود بھی، میرے گناہگار ہونے اور بد کردار ہونے کے باوجود بھی میرا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے درندوں سے بچانے کے لیے
اللہ پاک ان پر اور درندے مسلط کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس مالک کا پکا اور سچا بندہ بن کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دوں تو میرا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے قبر میں بھی ان درندوں سے بچائیں گے اور قیامت والے دن دوزخ کے عذاب سے بھی بچائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ یقیناً بنے گا۔ دیکھیں نا، ہم دنیا کو اپنے اوپر سوار کر کے دنیا کے پیچھے مست ہو کے پھر رہے ہیں، اور اس دوران ہمیں اللہ پاک کی عبادت کا کوئی پتہ نہیں، دور دور تک ہم اپنے آپ کو عبادت کے قریب تک نہیں لاتے۔ اور اللہ پاک دیکھیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں رزق بھی دیتے ہیں، اور پھر ہماری درندوں سے حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اس مالک کا عبادت گزار، اطاعت گزار بندہ بن جائے تو پھر اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمتوں کی کس قدر بارش برساتے ہوں گے، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ دوستوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کو لے کے آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔